الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا تھا، اور یہ مبارک اور مقدس سورت جو 20 رکوع پر مشتمل ہے اور 200 کے قریب اس کے آیات ہیں، 200 آیات پر یہ مشتمل ہے. جس طرح ترتیب کے ساتھ ہر درس قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 80 کے قریب آیات وہ اسلامی عقائد و نظریات کو ذکر کرتی ہیں. توحید باری تعالیٰ، ایک بندے کا رب سے رشتہ کس طرح ہونا چاہیے اور رب سے کن چیزوں کے حقوق کا طالب انسان ہوتا ہے، اور رب کریم کے قدرت و اختیار کے حوالے سے یہ تفصیلاً ذکر مختلف زاویوں سے مختلف واقعات کے ضمن میں ابتدائی 80 آیات میں ذکر کیا گیا ہے. گزشتہ درس قرآن میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا تھا کہ علماء ربانیین جو آیات محکمات سے استدلال کرتے ہیں اور متشابہات سے خود کو دور رکھتے ہیں، اور ان کی علامت یہ ذکر کی گئی تھی کہ وہ آیات متشابہات پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں الجھنے سے خود کو روکتے ہیں. آیات محکمات متشابہات پر 2 جمعہ تفصیل ہم نے ذکر کر دیا تھا، اور وہ علماء ربانیین جو فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، جن کی طبیعت اور سینوں کو اللہ رب العالمین نے جن کے انداز و مزاج کو فتنے اور شرارت اور امت میں تفریق سے ان کو دور رکھا ہے، ان کی شان یہ کہ وہ محکمات اور واضح احکام کے پیچھے چلتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں چلتے، اور وہ اپنے رب کے حضور اس بات کی دعا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. گزشتہ جمعہ آیات محکمات کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے ضمن میں گزرا کہ دعا کے آداب کیا ہے. صالحین اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں اس کا انداز کیا ہے، اور یہ دعا اللہ رب العالمین کی جناب سے ان نیک لوگوں کے دلوں میں اتاری گئی تھی، اور یہ پسندیدہ دعا اور دعاؤں کا مغز ہے کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یہ ہمارا علم ہمارے لیے فخر اور غرور کا باعث نہ بن جائے، اور یہ ہمارے لیے علم نقصان نہ لائے، نفع لے کر آئے.
جس طرح کہ حضور سید عالم کی کثرت سے دعائیں ہم نے گزشتہ جمعے میں کئی دعائیں پڑھنے کا شرف پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کیسے کرتے، اور دعا میں رب کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، اس کے حق اور مقام کا جاننا ضروری ہے کہ اس کی بارگاہ میں کیسے کلمات، کیسے الفاظ، کیسے انداز، کیسا نظریہ، کیسا پہرایا، کیسی سوچ رکھنا جائز ہے۔ وہ جب پتہ چلے گا کہ جب اس کے حقوق ہمیں پتہ چلے کہ رب کریم کن باتوں کا حقدار ہے اور کن باتوں سے رب کریم کی ذات کو پاک اور رب کریم کی ذات کو اس سے منزہ اور الگ سمجھنا لازم ہے۔ یہ عقیدہ توحید جس پر ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے اندر دعا کے انداز، کیا کلمات ہوتے ہیں، دعا کس طرح کی جاتی ہے، اور علم کے نقصان سے بچانے کے لیے کیا دعائیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جامع ترمذی شریف سے ذکر کیا گیا تھا کہ ہماری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنی جانب پلٹے رکھنا۔ تو آپ یہ بار بار دل کی درستگی کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہماری ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے کہ لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ اکبر، وہ جب چاہے اس کسی بھی جانب ان کو موڑ دے اور پھیر دے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ انسان کا دل ایک کھلے میدان میں ایک پر کی مانند ہے، ایک خشک پتے کی مانند ہے کہ ہوائیں جس طرح پتے کو جس طرف اٹھا کر پھینک دیتی ہے، گھما دیتی ہیں، اس طرح انسان کا دل اس کی خواہشات بد کے دل گھوم رہا ہوتا ہے، بری خواہشات اس کے ارادے کو تبدیل کر دیتی ہے، 5 منٹ کے لیے وہ نیک ہوتا ہے، اس کے بعد شریر ہو جاتا ہے۔ تو وہ خواہشات اس کی تبدیل مثل جس طرح پتے کو اور پر کو ہوا ادھر سے ادھر پلٹتی رہتی ہے، الٹ پلٹ کرتی ہے، الٹ پلٹ کرتی ہے، اسی طرح انسانی خواہشات اور اس کی بری صحبت اور برے دوستوں کی وجہ سے اس کی فکر، اس کے خیالات، اس کے دل کے ارادوں کو نیکیوں سے بدی کی طرف موڑتے ہیں، اور اچھے دوستوں کی صحبت اور اچھے ماحول کی برکت سے اگر دل برائی کی طرف مائل ہو تو پھر وہ نیک جذبات اور نیک خیالات اور نیک باتیں اسے خیر کی طرف لے کر آتی ہیں۔ تو ہمیشہ یعنی آخری وقت تک بندہ ایمان پر ثابت قدم رہے، اس کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے الیاذ باللہ، اور مرنے سے پہلے وہ جہنمی ہو جاتا ہے الیاذ باللہ، جہنمیوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو پوری زندگی بدکاری اور جہنمیوں کے راستے پر چلتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آخری وقت میں وہ جنتیوں والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلہ ازلی میں ہے، اور بندہ اس سے جو گمان کرتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو رب کریم سے اعظم الحاجات جو ہے، بڑی بڑی حاجات کو جو طلب کرنا ہے، اس میں سب سے اہم ترین دعا ہے دلوں کی درستگی کا، کہ ہمارے دل ایمان پر اور اس کی رضا پر آخری سانس تک ثابت قدم رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ اس نے پھر آپ سے کہا میرے لیے اور دعا کر دیں۔ آپ نے دوبارہ یہی کلمات دہرائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ الی آخرہ۔ اس نے پھر کہا میرے لیے اور دعا کر دیں۔ آپ نے 3 دفعہ جب یہ دعا پڑھ کر سنائی، اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ اور کریں، تو آپ نے فرمایا اب رہ کیا گیا ہے، اس میں ساری دنیا کی بھلائیاں آ گئی اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جس کی کلمات اور الفاظ انتہائی مختصر ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم اور مقاصد اور منافع اتنے زیادہ ہیں کہ الفاظ اور پہرائے اور قلم و کرتاز اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے المختصر، تاکہ آگے کی آیت کی طرف ہم چلیں، وہ ساری تفصیل گزر گئی ہے پہلے۔ حضور سید عالم نے کیسی دعائیں مانگی ہیں، حضور کیسی دعائیں کرتے تھے کہ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا کہ جس میں نفع ہی نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، مجھے ایسا دل نہ دینا کہ جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا یشبع، اور مجھے ایسی خواہشات نہ دینا کہ جو کبھی بھرتی نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور مجھے ایسی دعائیں نہ دینا
اور ایسا مزاج نہ دینا کہ جو میں تیری بارگاہ میں پڑھوں یا بولوں اور وہ قبول ہی نہ ہو. تو ایسا دل نہ دے جس میں تیرا خوف نہ ہو، ایسا علم نہ دے کہ جس میں نفع نہ ہو، ایسی دعا کی صدا اور ہمت نہ دے کہ جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوتی ہو. تو جناب سید عالم افصح العرب ہے، جہاں آپ کو رب کریم کی معرفت کمال کے درجے پر ہے. اور بخاری شریف کی حدیث سے جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. تو جسے رب کی معرفت ملتی ہے اسے خشیت آ جاتی ہے. جو بے باک ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے اور ڈرامہ کرتے رہے کہ جناب میں بہت بڑا عاشق ہو گیا ہوں یا صوفی ہو گیا ہوں، وہ جاہل ہے، اسے رب کریم کی بارگاہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا. اس لیے کہ جو جانتا ہے وہی محتاط ہوتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جری اور شریر ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جاہل آدمی ہر مسئلے کو بیان کرنے میں جری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے انجام اور معال کی اس کو خبر نہیں ہوتی کہ جو میں بول رہا ہوں بک رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن جو جانتا ہے اور سمجھتا ہے وہ محتاط ہو جاتا ہے. ہم راستے پر چلتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آگے چوک کے اوپر کیا حادثہ پیش آیا ہے، تو ہم 100 کی سپیڈ میں گاڑی بھگا رہے ہوتے ہیں. لیکن جس کو پتا چل جائے آگے کیا حادثہ ہے وہ اپنی سپیڈ سلو کرتا ہے، اپنے آپ کو محتاط کرتا ہے کہ شاید سائیڈ سے میں نکل جاؤں. تو جسے نہیں پتا، تو سب سے بڑا انسان کا قصور جاہل رہنا ہے. جہالت اسے جری کر دیتی ہے اور شیطان کے ہاتھ کا وہ کھلونا ہوتا ہے. اپنی بد خواہش اور اپنے غلط مزاج کو وہ دین کا جزیہ ہے. تو اللہ تو بندے کے ساتھ یوں بھی کر سکتا ہے، اللہ تو بخش دے گا. تو اللہ بخشے گا، لیکن جس باتوں پر تو اس کی بخشش کا تقاضا کر رہا ہے اور اس بخشش کی بات کر کر خود کو شریعت کے حصار سے نکال رہا ہے اور خود کو اتنا لاپرواہ کر رہا ہے کہ تو گانا بجانا کرے، حرام کھائے، ڈانس مستیاں کریں، کفر کے راستے پر چڑھے، داڑیاں مونڈے، نمازیں چھوڑے، پھر یہ اللہ بخش دے گا. تو یہ شدید ترین جہالت ہے. یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جو رب کی ذات سے جاہل ہے، اور جو رب کی ذات کی معرفت رکھتا ہے وہ اتنا جری کبھی نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے دھنا دھن وہ گناہ کے گناہ اور اللہ کی اعلانیہ گستاخی اور نافرمانی. بچے کی شادی ہو رہی ہے، بڑے لاؤڈ اسپیکر پر گانے چل رہے ہیں جناب، پھر کہہ رہے ہیں جی امام صاحب دعا کریں اللہ برکت عطا فرمائے. ایسی جہالت جاہل کر سکتا ہے کہ جو علی الاعلان خدا کے دین اور اللہ کو ناراض کرے اور پھر وہ بغیر کسی معافی اور دوبارہ اس کام کے اعادے کی نفی کرتے ہوئے محض رحمت کی طرف بھاگے. یہ جہالت ہے. اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ جری نہیں ہوتے، وہ محتاط ہوتے ہیں. اس لیے حضور سید عالم سے بڑا کون اللہ کا محبوب ہے اور کون اللہ کی رحمت، بلکہ آپ تو اللہ کی رحمت کا مجسمہ ہے. لیکن سمجھنے کی بات ہے، خاموشی سے سنیے اس بات کو کہ کیا بات جناب سید عالم فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. ہماری ماں ام المومنین کہتی ہیں کہ کبھی گھر کے اندر حضور سید عالم رات کے وقت نماز میں ہوتے تو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کا غلبہ ایسا ہوتا کہ آپ کے دل میں سے آواز، سینے میں سے گھٹنے کی آواز کہیے یا رونے کی آواز کہیے یا خشیت الہی کی آواز کہیے، وہ ایسے آتی تھی. سیدہ عائشہ پاک کہتی کہ جس طرح کے ہانڈی کے اندر گوشت کو ڈال کر ابالا جائے تو جس طرح وہ جوش کرتا ہے اور ہانڈی جس طرح آواز کرتی ہے، اس طرح حضور سید عالم کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی. یہ کون ہستی ہے کہ جن کو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو سب سے بلند اور کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے. اور اللہ سے یہ ڈر، جس کو خدا کا ڈر نہیں ہے وہ بے حیا ہے اور وہ جاہل ہے. وہ چاہے 2 وقت کی دعا کر کے سمجھے کہ میں بڑا پرہیزگار ہو گیا ہوں، وہ جہالت ہے. جاہل جری ہوتا ہے. اور قرآن کا درس اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم اللہ کا عرفان، اس کی معرفت، اس کے جناب، اس کے آداب اور اس کی قدرت کے مزاج کو سمجھیں. فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. سرکار کریم جو امام المعصومین ہیں، آپ دعا کرتے تھے یا اللہ میرے دل کو پلٹنا نہیں، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو پلٹنا نہیں. یہ تعلیم امت ہے، لیکن خشیت الہی کا ایک غلبہ ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. آگے آیت نمبر 10 کی طرف ہم چلتے ہیں. یہاں پر کچھ لوگ جو اہل مدینہ تھے اور دیگر مذاہب سے ان کا تعلق تھا، ان کی کتابوں میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں. کیونکہ سورہ آل عمران ریپیٹ کرنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم پیچھے سے بات کو دوبارہ تازہ کر کے آگے چلیں، وقت مختصر ہوتا ہے. یہ بات ہم نے ذکر کی آپ کے سامنے کہ اہل کتاب کو صحیح رخ بتانے کے سورہ آل عمران نازل ہو رہی ہے، اور جو انہوں نے فرضی عقیدے گڑھ رکھے ہیں توحید کے بارے میں اور اپنی نجات کے بارے میں، اور نخرہ کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ وحبہ،
ہمیں نبی پاک کو ماننے کی کیا ضرورت، ہم تو پچھلے نبیوں کو مانتے رہے، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے. تو اپنی طرف سے ایک فرضی مفروضہ بنا کر اس کو عقیدہ بنا کر چل پڑے. تو جب ان کو یہ پتا تھا کہ جناب رسول کریم خاتم النبیین ہیں اور یہی اللہ کے محبوب ہیں، اور حضرت موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں، انہوں نے انہی کے تصدیق کی بشارت کی تھی کہ جب یہ آ جائیں گے تو ہم ان کے دور میں رہے تو بحیثیت نبی کے خود ہم ان کی تصدیق کریں گے اور اپنی امت کو کہیں گے کہ ان کا کلمہ پڑھو. تو یہ ساری باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، لیکن ان کو یہ تھا بعض، اب قرآن کی آیت آگے آ رہی ہے، ان کے بعض علماء یہود کے وہ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ وہی ہستی ہے جو ہماری کتابوں میں جن کے آنے کی بشارت تھی. لیکن وہ کہتے یار، اپنے دوستوں سے کہتے تھے، اپنے تلامذہ سے، کہ ہیں تو یہ وہی 100%، اس میں کوئی دو بات رائے نہیں، لیکن ہم ان کو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ مانیں گے تو وہ روم جو ہمیں خرچہ پانی دیتا ہے اور ہمارے ادارے جو چل رہے ہیں اس سے، اب دیکھیں بالکل وہی چیز آج حالات اپنے اعتبار سے ٹیلی کرتی. اور روم اس وقت جو سلطنت روم تھا، وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کے مدارس، خانقاہیں جو ان کی تھی، جو ان کے علماء تھے، ان کو خرچی دیتا تھا تاکہ ان کے کھانے پینے جو ان کے تلامذہ ہے وہ چلیں اور اس عقیدے کی ترویج کریں جو ان کا عقیدہ ہے. لیکن جو ان کے علماء مدینے میں رہتے تھے ان کو پتا تھا کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور ناسخ الادیان ہیں، ان کے آنے کے بعد ساری شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب انہی کی شریعت کے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. تو ان کو پتا تھا کہ جناب اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے، اب اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت اور جنتی ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کی بھی تصدیق کی جائے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ حق بات ہم کریں گے تو ہمارا راشن رک جائے گا. آپ تفسیر اٹھا کے پڑھیے، میں آپ کو آیت نمبر 10 کا حوالہ دے رہا ہوں، خواہ لے کر نہیں آ رہا ہوں. ہمارے ادارے کو جو ایڈ ملتی ہے، جو گرانٹ ملتی ہے، جو مدد ملتی ہے، وہ تو روم سے ملتی ہے، وہ تو اس عقیدے کی ملتی ہے. اگر ہم صحیح بات کر دیں گے تو جناب ہماری چودراہٹ جو ہمیں گھومنے پھرنے کے لیے سواریاں ملی ہوئی ہیں، جو اچھے مکانات ملے ہیں، وہ ہیں جو کر و فر کے ساتھ لباس ملے، شاہانہ لباس ملے، وہ تو اسی دھوکے کو عام کرنے کے لیے ملے. اگر سچ بات کریں گے تو مصلی بھی جائے گا، ممبر بھی جائے گا، کمیٹی بھی نکال دے گی، مسجد بھی بھگا دے گی، مدرسہ بھی ختم ہو جائے گا، جو آج علماء حق کے اوپر سب سے بڑا خطرہ ہے کہ جناب یہ تو سب ختم ہو جائے گا. یعنی آپ دیکھیں ہمارے وہاں مزاج یہ ہے کہ باپ کے بے ادب کو ہم برا سمجھتے ہیں، صحابہ کے بے ادب کی بات کی جائے تو کہتے ہیں فرقہ واریت. یہ ہماری بچکانہ پن دیکھیں، کوئی کہے جی ابا کا بے ادب ہی ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت برا آدمی ہے. آپ تقریر کریں کہ جو ابا کے بے ادب ہیں ان کے خلاف بولیں آپ، اور جو ماں باپ کا بے ادب ہو اس کے خلاف اگر بولا جائے لوگ کہتے ہیں کتنے پیاری اور اچھی بات کرتے ہیں. اور جو باپوں سے اوپر رتبہ جن کا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، ان کے بے ادبوں کی بات کرے تو کہتے ہیں ممبر اس لیے تو نہیں بنا تھا. تو یہ جہالت. وہی دیکھیے قرآن کی آیت، اس لیے کہ قرآن ایک وقت کا نہیں ہے، قرآن ہر وقت کا ہے. اب دیکھیں آج کے وقت اور دور کو قرآن کے آئینے میں آپ دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ روم ہمارے مدرسے بند کر دے گا، ہماری چودراہٹ، ہماری 4 5 10 بیویاں، ان کا خرچہ چلتا ہے اس سے، ہمارے کروفر چلتے ہیں، 4 شاگرد ہمارے تکیے اور بستر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، 4 خدام آگے چل رہے، قیمتی گاڑی یعنی اس وقت کی سواری ہمارے پاس ہوتی ہے، یہ اونچا تاج، یہ کروفر جو چاہے کریں. تو اس وجہ سے وہ حق بولنے سے رک جاتے تھے اور جاننے کے باوجود سمجھتے تھے کہ جناب یہ زندگی ہماری ہمیشہ رہے گی. لیکن واقعی میں یہ بات حق تھی کہ وہ خوراک کبھی نہیں لینی چاہیے جس سے پرواز میں فرق آتا ہو. وہ خوراک کبھی نہیں لینا چاہیے، اس سے بہتر بھوکا رہنا ہے، اس لیے کہ اصل زندگی قبر اور آخرت کی ہے. وہ جانتے وہ اس چیز کا انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں ہم جانتے سب کچھ ہے لیکن بولیں گے نہیں ورنہ ہمارا، کیونکہ وہ دل سے نہیں سوچتے تھے، پیٹ سے سوچتے تھے. اس لیے آج بھی بے شمار پیر اور ملا اس راستے کے اوپر ہے اور لیڈر ہیں کہ وہ ادھر پیٹ سے سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دین تو 1400 سال پرانا ہے، اس کی باتیں آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے نفاذ کی بات. آپ صرف سیدھی بات کریں پڑوس کے کیا حقوق ہیں اور ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، آپ نظام کی کیا بات کرتے ہیں. ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے تو بڑی بڑی مونچھوں والے اور بڑی بڑی پراڈو والے ابھی آپ کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے ووٹ لینے کے، اور بعد میں نظام کون سا لائیں گے کہ لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کریں، ڈانس مستیاں کریں. اور اگر کہا جائے کہ زمین اللہ کی ہے اور نظام اللہ کا آئے گا تو کہتا ہے مولانا صاحب آپ صرف اڑوس پڑوس کی باتیں کریں. تو لہٰذا یہ علماء کے لیے بھی درس ہے کہ جو اپنی مراعاتیں اللہ کی بجائے، اپنی سہولیات اور اپنا رزق اللہ کی بجائے بندوں تک محدود نہیں چلانا مدرسہ. جناب کوئی مدرسہ بنانا ہم پر فرض تھوڑی ہے، کوئی تنظیم بنانا فرض تھوڑی ہے.
اگر تنظیم اور مدرسہ بنا کر ہم نے حق کا راستہ چھوڑ کر اور وقت کے طاغوت کے ساتھ چلنا ہے تو کوئی اللہ نے آپ کو تنظیم اور آپ کو مدرسہ اور مسجد اور تقریر کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر دوسرے کو بچاؤ. تو ہم اس کو بچانے کے چکر میں ہر چیز میں کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور وہ یہود کا طریقہ تھا. یہاں پر دیکھ اللہ فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور میرے حبیب کا انکار کیا، ان کے نظام اور مقام کا انکار کیا، ان کی حیثیت کا انکار کیا جو ان کی شان و جلالت ہے، بالکل اس طرح سنیے کہ جس طرح بس ابھی ہم نے قبر میں جانا ہے. انسان کو اصلاح جب ملتی ہے جب اپنی ہر نیکی کو اپنی آخری نیکی سمجھے. پھر اس کی لذت آپ دیکھیے. اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھیے، پھر اس نماز کی لذت دیکھیے. اپنے کلمہ پڑھنے کو اپنی زندگی کا آخری کلمہ سمجھیے. اپنے اس جمعے کو اپنی زندگی کا آخری جمعہ سمجھیے کہ اب مجھے نہیں پتا مجھے آخری جمعہ ملے گا کہ نہیں، بس یہی میری زندگی کا آخری جمعہ ہے اور میں نے قبر میں جانا ہے اللہ کی طرف. پھر اس جمعے کی برکت آپ دیکھیے. اپنی ہر تلاوت کو زندگی کے آخرہ پڑھنا سمجھیے. قرآن کے ہر معنی اور مفہوم اور سچ کو سننے کے لیے یہ نہیں کہ یار بعد میں دیکھ لوں گا، بات کا خیال شیطان فوراً لاتا ہے، اور بات کے مقام کی وجہ سے بندہ اس بات پر تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس قدر و مقام کو وہ چھوڑ دیتا ہے. پتہ جناب 2 گھنٹے کے بعد راشن نہیں ملے گا، تو وہ 2 گھنٹے کے میعاد میں وہاں کھڑا رہتا ہے کہ ہفتہ کون انتظار کرے گا، یا جناب یہیں پر بس ملے گی بعد میں نہیں ملے گی، اور پھر اندھیرا ہے. تو بندہ اگر اپنے آپ کو، اور حق بھی یہی ہے کہ موت کی کوئی خبر نہیں ہے بندے کو کہ وہ کب واقع ہو جائے، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا موت کی بات کی ہے. تو حضور قرآن مجید کہتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے عذاب سے، انہیں اللہ کے عذاب سے نہ ان کا مال ہرگز بچائے گا جو جمع کر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں تجوریوں میں، بینک بیلنس کر رہے ہیں، اور حق نہیں بتاتے لوگوں کو. تمہارا منصب ہے بتاؤ، تم ممبر پر نہیں بتاؤ گے تو بتائے گا کون؟ تم کنبے کے بڑے ہو، گھر کے تم بڑے ہو. کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار نے فرمایا تم میں ہر شخص اپنے ماتحت سے اونچا ہوتا ہے، اور صرف تمہاری نیکی کے بارے میں نہیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ اپنے بچوں کو حق، بتاؤ اپنی بیوی کو حق. تمہاری اپنی ایک ریاست ہے، تمہارا گھر، تمہارا خود اپنا ایک ممبر ہے، وہاں پر حق بیان کرو. اور فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارا، اور جنہوں نے کفر کیا، حق کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، نبی پاک کی رسالت کا انکار کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جناب ہمارا مال یا ہماری اولاد، کیونکہ وہ اپنی اولادوں پر بڑا بھروسہ رکھتے تھے کہ لشکر آئے گا تو یہ میرے 12 بیٹے ہیں اور میں نے اتنا مال جمع کیا ہوا، یہ سب ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے لن تغنی عنہم اموالہم. بالکل حقیقت سنیے، یہ قصہ نہیں ان کے لیے نہیں، یہ سب ہم پر اپلائی ہو رہا ہے. لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز تمہارا مال، ان کا مال ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا. ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد بچا پائے گی. من اللہ شیئا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے عذاب اور اس کی گرفت سے ان میں سے کوئی چیز اس کو بچا نہیں پائے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وقود النار. فرمائیے سب کے سب، تمہاری اولاد بھی اور تمہارا مال بھی، اگر یہ حق کو بیان کرنے سے رک گیا اور دہریت، الحاد، بے دینی، گمراہی پھیل رہی ہو، اور تم گونگا شیطان بن کر بیٹھ جاؤ اور منہ بند رکھو، اور اپنی خود ساختہ پارسائی اور تہجد جو اچھا کام ہے، تسبیحات، تحلیلات، ختم خواجگان، دیگر عبادات، اچھا کام ہے، لیکن اسی پر انحصار کرو جو ایک بہت پیچھے کی چیز ہے، اور جو حق چیز تھی اللہ کے لیے غیرت اور ہمت دکھانا، وہ نہ کرو. تو فرمایا تم اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ جہنم کا ایندھن بنے گی. ہم جہنم کو تمہارے بدن سے سلگائیں گے. یہ وہاں پر اس بات کو کہہ دیا گیا. فرمایا اور یہی عادت جو ہے وہ آگے پھر آیت نمبر 11 کے اندر فرعون کے واقعے کو ذکر کیا ہے. کہا فرعونیوں کی بھی عادت تھی کہ جب ان کو حضرت موسیٰ کہتے تو فرمایا جاؤ ہمارے پاس اتنا سونا کیا ہوگا. آج دیکھیے فیس بک پر، دیکھیے یوٹیوب پر، دیکھیے چینلز پر، دیکھیے کہ جناب احرام مصر کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں. کتنے ذہین لوگ، کتنے بڑے لوگ، ایک ایک کو وہ کس طرح ان کی لاشوں کو محفوظ کرتے تھے، اور کس خوش فہمی میں تھے کہ اتنے دراز قد والے ہیں، کس طرح ہمارے سے بات ختم ہوگی. آج ہمارا 80 گز کا گھر ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم بادشاہ ہیں. آپ دیکھیے آج تھوڑی سی ٹیکنالوجی آ گئی تو گورے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں منہ رال ٹپکا کر. احرام مصر کی تعمیر کو بندہ دیکھ کر آج گورے حیران ہیں، بڑے بڑے سائنسدان اور ماہران جناب جو ہے کہ وہ ارضیات اور جو اس علم کے عمرانیات کے ماہر وہ حیران ہیں
کہ کس ترتیب سے آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ بنایا گیا، کتنے ذہین لوگ تھے، کس طرح اس کو بنایا، کس طرح اس کے اندر عمارتیں بنائی، باہر سے کیا ہے اندر سے کیا ہے. اور ایک دوسرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فن تعمیر آج نہیں، آج کا دور ترقی کچھ نہیں کر پایا. چاہے آپ 150 منزلہ بلڈنگ بنا لیں، ترقی والا دور وہ تھا، لیکن آج وہ قومیں بالکل بھلا دی گئی، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. ان کے لاشیں اور ان کے بدنوں کا حال کیا ہے آج لوگ عبرت کے لیے، لیکن لوگ آج دیکھنے جاتے ہیں. وہ عبرت کا مقام ہے کہ جو اتنے کر و فر اور ذہین لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہاں پر فرعون کی آیت نمبر 11 میں پھر دیکھیے، کیونکہ فرعونی قوم بڑی ذہین تھی، قرآن نے بار بار ان کی مثال دے کر ہماری عقلوں کو ٹھکانے پر لگایا ہے کہ تمہیں تو اس کا شیر بھی نہیں آتا اور تم اتنے مست ہو جاتے ہو تھوڑے سے پیسے کے اوپر، تھوڑی سی عقل کے اوپر، اور حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو. دین کا مسئلہ ہو جائے تو ہر بندہ پینٹ پہن کے کھڑا ہو جائے. نہیں مولانا مسئلہ ایسا نہیں، ایسا ہے. 2-4 پیسے ہو جائے، جعلی پلاٹ ہمارے مسجد میں ادھر ادھر بیچتے رہے، 2-4 پیسے آ گئے، اب مالدار ہو گئے تو مسجد مشہور ہے، شاہ صاحب ایسی تقریر نہیں ایسی ہوگی. میں نے کہا پیسے نہیں تو یہاں تہجد میں بھی 1000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک پڑھتا تھا. اور سود کے پیسے ہاتھ میں آ گئے، امیر کبیر ہو گیا تو اب مشورے دے رہے ہیں مسجد میں. نہیں، اب تقریر جمعے میں یوں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا جو قرآن میں وہی تقریر ہوگی، اور فیصلے قبر کے اندر ہوں گے کہ تم اپنے بدن کا حساب دینا، ہم اپنے بدن کا حساب دیں گے. تو اتنا بندے کو بے شرم اور بے حیا نہیں ہونا چاہیے کہ جو حق کی بات ہے اس کے مقابلے پر وہ آئے اور سمجھنے کی کوشش کرے. تو نے خود غلط آدمی کا ساتھ دیا ہے. وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، شریعت کے خلاف باتیں کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتا بعد میں انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا بد ہوگا، لیکن جو کرنٹ ہے ہم نیکی کی دعوت بھی دیں گے اور برائی کی مذمت بھی کریں گے. اب یہ دیکھیں فرعون کی بات کی گئی کہ جناب فرعونیوں میں بھی یہی تھا کہ وہ اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ، اپنی اولاد پر بہت زیادہ وہ خود سر تھے، اور وہ اپنی اولادوں پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب جو ہے کہ ہماری اولاد ہمیں بچائے گی اور ہمارا مال ہمیں بچائے گا. موسیٰ تو تنہا ہے، موسیٰ کیا کر سکتا ہے علیہ السلام. لیکن دیکھیے یہ تاریخ نے ثابت کیا، یہ قرآن اللہ کی وہ سچی کتاب ہے. آج آپ پہنچے ہیں نا احرام مصر میں، کتنا ٹائم ہوا آپ کو پہنچے ہوئے احرام مصر میں؟ یہ گورے اور دہرے یہ جس کے پیچھے ہمارے لوگ رال ٹپکا کے کہتے ہیں تحقیق ان کے پاس ہے، آج پہنچے نا 100 سال 150 سال ہوا. قرآن نے جب بات کی ہے یہ 1500 سال پہلے، اور قرآن کے اترنے سے یہ بات 4000 سال پہلے ہو چکی تھی. اور جو قرآن نے کی ہے آج وہ بات ایک با ایک صحیح ہوئی کہ مصر تھا، فرعون تھا، اس کی لاش سلامت ہے، اس کو ہم نے عبرت بنایا تھا، سمندر میں غرق کیا تھا. آج سائنس تحقیق کرتی ہے کہ اس میں نمک کے آثار ہے، سمندری پانی کے آثار ہے، یہی وہ فرعون ہے، یہ لاش 4000. تو یہ اللہ کا سچا کلام مجھے اور آپ کو یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام سچا ہے؟ جھوٹے مفروضوں پر ہم نے گویا کہ کان دھرے. جن جن چیزوں کو قرآن کریم نے واقعات آج لوگ تحقیق کر کے وہاں تک پہنچے، جو قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے، قرآن نہ فزکس کی کتاب ہے، قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جس سے انسان کو ہدایت ملے گی قرآن ان چیزوں پر خطاب کرے گا. زمین پر جتنی قومیں بسی ہوئی تھی، جناب سید عالم نے جا کر وہاں کا سروے نہیں کیا. حضور زندگی میں کبھی مصر نہیں گئے، کوئی سروے حضور نے نہیں کیا، لیکن آپ کے گھر بیٹھے رب نے سب بتایا. اور اس ہستی کو بتایا کہ جنہوں نے کبھی کسی علاقے کے لیے اس بات کی تحقیق کے لیے رخت سفر نہیں باندھا. اور یہ اس وقت اتر رہا تھا کہ جس وقت لوگوں کے وہم و گمان میں باتیں نہیں تھی کہ کیا ہے. اور جب یہ کلام اتر رہا تھا اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے یہ واقع ہو گئے تھے. آج دیکھیں 1500 سال کے بعد انسان تحقیق کرتا ہے تو ادھر ہی پہنچتا ہے جو قرآن نے کہا تھا. بات کو ختم کرتے ہیں اس چیز کو. مال بندے کو متکبر کرتا ہے، اولاد کی کثرت بندے کو متکبر کرتی. سیانے وہ ہے جو انجام کو جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی فنا ہونا ہے اور ہم نے بھی فنا ہونا ہے. اور جتنا مال میں اور دنیا میں شغف ملے گا، سیانے سمجھدار اللہ والے وہ ہوتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ آزمائش شروع ہو گئی ہے. لگتا ہے رجسٹر میں نام آ گیا ہے اس لیے اب آزمائش شروع ہے، دنیا سمیٹ کر میرے ہاتھوں میں آ رہی ہے. پہلے مانگتا تھا تو 5 پیسے نہیں ملتے تھے، اب مٹی پکڑتا ہوں تو سونا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اب اتنی جو دنیا میرے لیے کھل گئی ہے تو یہ آزمائش ہے. اب اس میں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو سیانے سمجھدار آزمائش، اور حق بھی یہی ہے قرآن نے کہا، وہ آزمائش کے طور پر لیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی یوز کرتے ہیں توازن کے ساتھ، جو اس کا حق ہے اس تک پہنچاتے ہیں اس میں سے.
کیونکہ وہ ہمیں اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں. جن کا حق ہے وہ ان تک پہنچا دیتے ہیں. چلو یہ امانت میرے پاس آ گئی ہے, میرے اڑوس پڑوس رشتے دار, ان تک وہ امانت وہ پہنچاتے ہیں. اب اس کو طاقت مل گئی ہے مال کے ذریعے, اولاد کے ذریعے, تو یہ طاقت بھی رب کی امانت ہے. یہ نہیں کہ جس کے بڑ جس کے بارے میں بول دیا, وہ امانت پھر وہ طاقت دین کے لیے لگاتے ہیں, حق کے لیے لگاتے ہیں, اور باطل کے مقابلے کے لیے لگاتے ہیں. ہمارا مزاج کیا ہے, کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی سیٹھ صاحب, غریب آ جائے تو اس کے آگے گریبان کو چلو نکلو باہر یہاں سے. یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے. اور اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو عاجز اور مظلوم کے آگے کندھے جھکاتے ہیں اور جابر کی آنکھوں اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہیں. اسی لیے علماء کو بھی یہ درس ہے کہ کسی فرعون کے آگے نظریں نہ جھکائے. اس سے علم گرے گا, اس سے مقام گرے گا. عاجزی سیکھنی ہے تو پھر امام علی مقام سے سیکھیں, امام حسین سے, کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید, یزیدیوں کے آگے سر نہیں رکھا جاتا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی جاتی ہیں. دین کا وقار کرتا ہے. کہتے ہیں آپ مولانا صاحب ہیں, آپ اتنی سخت بات کرتے ہیں. تو ہم نے کہا وہ سخت بات ہم کوئی دنیا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے حق کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا, اس سے بڑی کوئی سخت بات ہے. اور تم جس کو ریپریزنٹ کرتے ہو تو تمہاری محبت اور مزاج اس کے لیے ہونا چاہیے. یہ بات جب تک نہیں ہوئی کبھی ہم نے سختی کی, کہہ لگے نہیں کی. تو میں نے کہا جب بات دین کی آئی تب سختی کریں گے, اس لیے کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. ہم سختی نہ کریں تو پھر نسب کا عالی ہونا اور علم کا عالی ہونا یہ کس کام کا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں کسی مخالفت میں نہ ہم ایک دوسرے کو کوئی مخالفت میں کسی کو طنز کر رہے ہیں اور نہ معاذ اللہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں. ایک اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر ہما وقت اللہ کے قانون ہی کا غلبہ ہونا چاہیے. نہ اولاد نہ کر و فر. اس حدیث کو سن لیجئے, ساری چیز واضح ہو جائے گی. اور میں آپ سے نہیں تقریر کر رہا, اپنے آپ سے کر رہا ہوں, کیونکہ جتنا آپ کو یہ ہدایت لازم ہے اتنا میرے لیے بھی ہدایت لازم ہے. اب آپ دیکھیں مسلم شریف میں یہ حدیث سے کیا کہنا چاہ رہا ہے قرآن. ایک حدیث میں ساری بات واضح ہو جاتی. اولاد کیا اچھی چیز نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. مال اچھی چیز نہیں ہے؟ بالکل ہے. کب انکار کیا؟ لیکن یہ وبال جان کب بنتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس حسین ہو اور اس کی جوتی حسین ہو, اس کی سواری حسین ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود حسین ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. سوال ہوا پھر تکبر کیا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اچھا کپڑا پہننا, اچھی سواری, اچھا مکان, یہ تکبر ہے. آخری جملے میں ساری کائنات جمع ہو گئی ہے اور اسی پر ہم اپنا گفتگو کو ختم کریں گے. بڑی توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کر کے, تبدیلی من گھڑت نہیں, اللہ کی تبدیلی, اللہ کے حضور خود کو بدلنا اور اللہ کا بندہ بننا, جو شیطانیت کے راستے سے بچ کر. اب اس آخری جملے کو سنیے اور بات ختم ہوتی ہے. کتنا قانونی, کتنا اہم, میری اور آپ کی زندگی کو سمیٹ کر ایک بات میں جمع کر دیا ہے. فرمایا تکبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حق کا انکار. بس آپ سمجھ لیجیے, حق کا انکار, صحیح بات کا انکار, یہ تکبر ہے. بڑی گاڑی سے اترنا تکبر نہیں ہے, بڑی گاڑی میں سواری کرنا تکبر نہیں ہے, بڑے مکان میں رہنا تکبر نہیں ہے. تو اللہ کی نعمت ہے, اس کا تو اظہار کریں گے آپ اگر اللہ نے دی آپ کو. اچھے لباس پہننا, آپ کے ساتھ خدام آپ کا کام ہے اور آپ کے ساتھ کئی خدام, کارکن اور نوکر اور آپ کے ساتھ لوگ ہیں, یہ کوئی تکبر نہیں ہے. ان کا رزق اللہ نے آپ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور آپ امین ہیں, آپ ان تک پہنچائے. یہ جملہ سن لیجیے اور اپنی زندگی سے اس بات کو میں نے اور آپ نے نکالنا ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں ہیں. تکبر کے دو پہلو ہیں, اس سکے کے دو رخ ہیں. ایک ہے حق کا انکار. جب کچھ جیب میں نہیں تھا تو کہتا آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے, واہ واہ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں. جب جیب میں سب کچھ آ گیا, کر و فر آ گیا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے میں کمیٹی میں آ گیا ہوں, آپ کو پتا نہیں ہے اس علاقے کا میں بڑا ہو گیا ہوں. تو حق کا انکار, یہ ہے تکبر. یہ نہیں دیکھ رہا کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے. اگر غلط ہو رہی ہے تو بالکل انکار کیا جائے, اور بات اگر ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر اپنے گھر میں رکھ. اپنا امیر ہونا, غریب ہونا, مال ہونا ادھر رکھ. یہ گھر اللہ کا ہے, اس میں کسی کے باپ کی دادا گیری نہیں چلتی ہے, اس میں اللہ کا دین ہوتا ہے.
تو لہٰذا یہ دیکھیے، یہ میں اور آپ اس میں پیش ہیں کہ تکبر حق کا انکار ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. پتہ ہے صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہے، لیکن میں جن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں ان کے ساتھ میری مالی مراعات ہے یا کچھ ہے تو ان کو روکتے ہیں. نہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ آئے کہنے لگے جی ہم یہاں پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا آپ پر ایک بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کے حوالے سے. کہتے آپ مسجد آپ کی ہے؟ میں نے کہا مسجد اللہ کی ہے. مسجد کب ہماری؟ مسجد اللہ کی ہے، اور اللہ والے یہاں پر جو بھی آئیں درس دیں. آپ نے یہاں پر آ کر صرف ایک دفعہ تمام صحابہ کی عزت اور معاویہ کی عزت بیان کرنی ہوگی. ہم بھی بیٹھیں گے دس بوسی کریں گے، جاؤ ایسے ہم کسی اور مسجد میں چلے جائیں گے. تو میں نے کہا جائیے پھر، یہ کیا خرابی دال میں کیا کالا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھئے کہ جناب حضور کی ختم نبوت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو کہ میں چڑھ جاؤں گا؟ میرے لیے تو شرف کی بات ہے جی، میں تسلیم کرتا ہوں، اس پر تو میرا ایمان ہے، میری وجود کی بقا. آپ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اہل بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو چڑھتے اتنے نیچے اترتے ڈبے پیروں کے پیچھے چل کر کہتے جی میرے لیے ان کی دعا سے مال کھل گیا ہے. میں نے کہا آزمائش آ گئی ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں میرے دوست، ڈانٹ نہیں رہا. آزمائش آ گئی ہے. پہلے سے زیادہ جو دعائیں تم نے کی تھی نا، اب فرشتے لے گئے رب کی بارگاہ میں. اب رب کہہ رہا فیصلہ کرو اجر دینا کہ نہیں دینا ہے، اس کو پہلے چیک کرو، اور اس کے لیے جو چیز مانگ رہا تھا وہ دے دو اس کو. اب دیکھیں گے جو دیا ہے یہ اس کے پیچھے بھاگنا چاہ رہا تھا، یہ واقعے میں رات کو ہمارے لیے گڑ گڑا رہا تھا. اگر یہ وہ مل کر بھی ہماری طرف ہے تو مال بھی دیں گے، دنیا میں امیر ترین بھی بنا دیں گے اور اپنا ولی بھی بنا دیں گے، دونوں دیں گے. تو فرمایا گیا کہ تکبر ہے حق کا انکار اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ دو چیز تکبر ہے. اور یہی کفر کے اندر تھا. اور آیت نمبر 9 اور 10 جو سورہ آل عمران کی ہے مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہم سے اگر یہ سرزد ہوا تو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما سکے. ہم اگر اچھے نہیں تو اچھوں کا رد نہ کریں. ہم اگر حق نہیں بول سکے تو جو حق بولتا ہے، ہم اگر ساتھ نہ دے سکیں تو سازش نہ پھیلائیں، اس کا حصہ نہ ملے. بڑی بڑی قوتیں آئیں اور گئیں، اسلام نے ہمیشہ رہنا ہے. اسلام اگر ختم ہوتا تو کربلا میں ختم ہو جاتا، وہ ختم ہوتا تو پچھلے دور میں ہی ختم ہوتا. بنو عباس اور دیگر حکومتوں نے جو ڈنگا مستیاں کی وہ ختم ہو جاتا. لیکن پھر بھی آج دیکھیے مسجدیں کچاکچ بھری ہیں اور آپ کے چہروں پر توحید و رسالت کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ دین قیامت تک رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم مستقبل کو سوچنے کی بجائے پریزنٹ اپنی اصلاح کو سوچیں کہ میری عمر 50 سال 40 سال 30 سال ہو چکی ہے، یا جتنی بھی ہو چکی، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. میں نے اپنے حصے کا حساب دینا ہے. اللہ گناہگار کو معاف کرے گا، اس کے دین کے خلاف سازش کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. آپ کے کارخانے میں خدا نہ کرے کوئی چوری کر لے، آپ اس سے درگزر کریں گے، لیکن وہ آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ اور آپ کے بارے میں لوگوں کو جا کر بتائے میرا سیٹ ایسا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، اور 8 گھنٹہ پورا ڈیوٹی رکھیں، آپ اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. آپ کے گلے سے آپ کا کوئی مزدور چوری کر لے، آپ کو دکھ ہوگا، لیکن اگر بیٹا 1 روپیہ اٹھا لے تو پھر آپ شاید آئینے میں بھی نہ دیکھ سکیں. تو لہٰذا جو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہیں ان کے لیے سب سے حق ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ساتھ نہ دے سکیں، ساتھ فزیکل نہ چل سکیں، لیکن کہیں بھائی کچھ بھی ہے، بات یہی ہے ٹھیک ہے جو بندہ کر رہا ہے، کیونکہ بات اس کی نہیں ہے، بات رسول اللہ کی ہے، بات دین کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شعور دے. اور یہ مادی زندگی جو چڑھتے ہوئے سورج کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمیشہ رہے گا، نہ یہ سورج رہے گا نہ ہم رہیں گے. اس حقیقت کو سمجھنے کہ اللہ رب العالمین توفیق دے. کیسے کیسے صلحاء، مالدار، امیر ترین لوگ چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے. شاید نہیں پتا کہ آئندہ جمعہ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ نہ ہوں. اللہ رب العالمین سب کے لیے عافیت فرمائے. تو لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنی اولاد کو بچاؤ. اللہ رب العالمین جل والا مضامین قرآن کو بیان کر کے ہم اپنے دل کے زخموں کو چھیڑ رہے تھے تاکہ اس پر اللہ شفا دے. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس آیت کی کامل تفہیم اور اللہم ارحم امت محمد، اللہ ساری امت پر خاص فضل فرما دے، امت کو متفق کر دے. اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا پابند کر دے. ہماری شادی بیاہیں شریعت کے مطابق ہوں، ہمارا غم اور سوگ شریعت کے مطابق ہوں. یہ نہیں کہ غم میں تو ہم مولانا کو کہہ کہ حضرت آپ قرآن شریف پڑھیے نا، اور شادی بیاہ میں کوئی پارٹیشن نہ ہو، عورتیں ادھر جا رہی ہوں، مرد ادھر جا رہے ہوں، فحش گانے چل رہے ہوں. تو
اللہ رب العالمین ہمیں مکمل مسلمان بنائے اور ہمیں اپنی خوشی اور غم میں اللہ ہی کا دین کو قبول کرنے جس میں ہمارے لیے اصل تسکین ہے، اصل قرار ہے، میری اور آپ کی نجات ہے۔ بات ہم نے بہت بڑی کر دی میرے دوستو، اور سچ کر دی۔ اب اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔